بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی کیفیات سے متعلق مشہور واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ کتاب والا ہے مشکات الحقانیہ۔ مولوی شیخ مشیر حسین صاحب قدوائی، بیرسٹر ایٹ لا، مقیم انگلستان، رئیس گدیا، ضلع بارہبنکی، تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ تھا، حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ گدیا میں رونق افروز تھے۔ میں شب کے وقت خدمت عالی میں حاضر ہونے کے لیے چلا۔ میرے مکان کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں تراویح ہو رہی تھی۔ اس وقت قرآن پاک کے الفاظ نے مجھ کو محو کر لیا۔ کچھ دیر مسجد کے باہر کھڑا ہوا، سنتا رہا، پھر خیال آیا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، مگر دل قرآن شریف کی طرف متوجہ تھا۔ میں حاضر ہوا تو آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، آؤ مشیر، تم کو قرآن سنا دیں۔ میں حیرت میں رہ گیا کہ آج یہ نئی بات کیسی، اور کبھی تو ایسا نہیں ہوا۔ الغرض سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو مختلف قراتوں سے قرآن شریف سنایا۔ یہ واقعہ بھی شیخ مبشر حسین صاحب قدوائی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آگرہ وغیرہ کی طرف سیر و سیاحت کو گیا تو آگرہ سے سنگ تراشی کی چیزیں لیتا ایک چھوٹا سا صندوقچہ بھی میرے پاس تھا۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں گدیا میں رونق افروز سے دل میں خیال آیا کہ اس صندوقچے کو حضور کی خدمت میں پیش کر دوں، مگر پھر یہ خیال آیا کہ آپ کیا کریں گے، کسی کو دے دیں گے، اس لیے اس کو مکان ہی میں رکھ دیتا ہوں۔ لیکن پھر دل نے یہی طے کیا کہ حضور انور کی خدمت میں نظر کر دوں۔ چنانچہ اس کو لے کر حاضر ہوا تو آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھا کر دیکھا، بہت پسندیدگی کا اظہار فرمایا، خوشی ظاہر فرمائی اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، مشیر، اسے تم رکھو، تمہاری خوشی ہوگی، ہم نے لے لیا۔ یہ بھی بالکل نئی بات تھی، مگر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر ہے کہ حضور انور کی یہ باطنی کیفیت تھی کہ قلبی حالت پر آپ کو فوراً اطلاع ہو جاتی اور اس کے موافق ارشاد فرماتے تھے۔ مولانا مولوی سید عبدالغنی صاحب کی وارثی بہاری مدظلہ الاعلیٰ تحریر فرماتے ہیں کہ مولوی سید رحیم الدین صاحب ایڈیٹر پنچ بانک پوری کا واقعہ ہے کہ جب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہار تشریف لائے تو مولوی رحیم الدین صاحب کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پالکی کے ساتھ 9 میل تک دوڑتے ہوئے بلچھی تک آتے۔ کسی نے مولوی رحیم الدین صاحب کے خاندان والوں سے یہ کہہ دیا کہ مولوی صاحب فقیر ہونے کو ہیں۔ اس خبر سے ان کے گھر میں کہرام مچ گیا اور ان کے بڑے بھائی نے مولوی صاحب کے دوستوں کو خطوط لکھے اور مجھ سے بھی ایک شخص کی زبانی کہلا بھیجا کہ رحیم الدین کو مرید ہونے سے منع کر دو، حاجی صاحب کا طریقہ خلاف شرع ہے، اور اس قسم کی باتیں تھیں۔ اس سفر میں حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول دیکھا گیا کہ روزانہ صبح کو مثنوی معنوی پڑھتے تھے، اور اس وقت سید عبدالدا شاہ صاحب اور فضیل شاہ صاحب وغیرہ کو طلب فرماتے۔ چنانچہ جس دن بلچی میں شام کو میرے پاس مولوی رحیم الدین صاحب کے بھائی کا پیغام پہنچا، اس کی صبح حضور پر نور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی رحیم الدین صاحب کو بھی طلب فرمایا اور میں بھی اس جلسے میں حاضر ہوا۔ حضور انور جو شعر جس کے حسب حال ہوتا اس کی طرف مخاطب ہو کر اس کا مطلب بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک شعر کا یہ مضمون تھا، کوا کائیں کائیں کرتا ہے۔ آپ نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی رحیم الدین کو مخاطب کر کے فرمایا، سنا رحیم الدین، کوے کی عادت ہی کائیں کائیں کرنے کی ہے، اس کی طرف خیال نہ کرنا چاہیے۔ جب حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بلچی سے رخصت ہو کر باہر تشریف لے گئے تو مولوی رحیم الدین صاحب کے ایک دوست جو میرے بھی دوست ہیں حضور پر نور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ان سے کسی نے ان کا تعارف کرایا تھا، لیکن ان کے بیٹھتے ہی حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا روم فرماتے ہیں، جب قلم ہوا ہاتھ میں غدار کے، کیوں نہ ہو منصور اوپر دار کے،
مولانا سید عبدالغنی صاحب کی بلا فرماتے ہیں کہ میرے ان دوست کا بیان ہے کہ اس ارشاد سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ ارشاد مولوی رحیم الدین صاحب کے بھائی کے خط کی طرف ہے۔ اس کے بعد مولوی رحیم الدین صاحب نے بہت کوشش کی اور خود لکھ کر کئی درخواستیں پیش کی، ہمراہیوں سے سفارشیں کرائیں، مگر آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی رحیم الدین صاحب کو بیعت نہ کیا۔ حاجی محمد شاکر خان صاحب وارثی، خلف الرشید مولوی محمد ناصر خان صاحب پنشنر کوٹ انسپکٹر رئیس رائے بریلی لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد کے خالہ زاد بھائی حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرنے کی غرض سے خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو ہم لوگ بھی ہمراہ تھے۔ راستے میں ان کے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیعت لیتے وقت یہ کیوں کہلواتے ہیں کہ ہاتھ پکڑتا ہوں پوئنتن پاک کا۔ جس وقت میں حاضر ہو کر مرید ہونے لگا تو حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حسب معمول مرید فرمایا، مگر یہ جملہ نہیں کہلوایا کہ جس کا ان کو بہت بعد میں خیال آیا اور اس کا ان کو بعد میں افسوس بھی رہا کہ مجھ سے یہ فکرہ کیوں نہیں کہلوایا کہ ہاتھ پکڑتا ہوں پوئنتن پاک کا۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت باطن تھی کہ حرز حاجت کی ضرورت ہی نہ تھی، سب کا حال آئینہ تھا۔ منشی عبدالغنی خان صاحب کی وارثی رئیس پورا تحریر فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ حضور انور کو اپنے مکان پر لاؤں۔ گھر سے چلتے وقت حسب دستور مستورات نے طرح طرح کی فرمائشیں کر دیں کہ لکھنؤ سے ہمارے واسطے فلاں چیزیں لیتے آنا۔ میں جب دیوا شریف میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ حضور پر نور موضع 84 ضلع لکھنؤ میں رونق افروز ہیں۔ میں وہیں حاضر ہوا اور خدمت عالی میں عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قریب کی تاریخ ارشاد فرمائی، کل 5 دن درمیان میں تھے، کل 5 دن درمیان میں تھے۔ اس وجہ سے مجھ کو خیال ہوا کہ اب لکھنؤ وغیرہ ہوتے ہوئے جانا مناسب نہیں ہے، براہ راست مکان کو چلنا چاہیے کیونکہ انتظام کرنا ہے۔ اور حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کا وقت قریب ہے۔ یہ خیال کر کے میں نے حضور عمر سے رخصت کی اجازت مانگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نور محمد شاہ صاحب خادم سے فرمایا کہ وہ کنگھی اور رامپور کا سروتا غنی خان کو دے دو، اور جن مستورات کی فرمائشیں تھیں انہی کی نسبت ارشاد فرمایا کہ ان کو دے دینا۔ میں رخصت ہو کر چند قدم چلا تھا کہ پھر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے طلب فرمایا اور ایک نفیس خاصدان عطا کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں بی بی کو دے دینا۔ مجھے خاصدان کی بالکل یاد نہ تھی، غرض یہ کہ جو چیز جس کی فرمائش تھی وہ سب نام بتا کر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے مرمت فرمائی اور میں یہ اطمینان سے اپنے مکان کو واپس آ گیا۔ حضور عمر کے روبرو حاضر و غائب کے حالات آئینہ تھے۔ یہ کیفیت باطنیہ خاص ہے کہ اس کو اس کیفیت سے کوئی مناسب نہیں ہے جس کو کشف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کشف میں صحت و غلطی کا احتمال ہے۔ چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہی ایک واقعے سے اس کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام تر واقعات ہیں حضرت سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے، کس طرح وہ اپنے مریدین کی اصلاح فرماتے تھے اور ان کی ظاہری اور باطنی جو ان کی مشکلات ہوتی تھی یا ان کی فرمائشیں تھیں، جب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر سامنے آتے یا پس پردہ بھی تو حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کی رہنمائی فرماتے اور انہیں مطلوبہ چیز عطا کر دیتے۔ صرف ایک شرط تھی کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور آل محمد اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا اظہار، اس شرط پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تمام اپنے مریدین کی رہنمائی فرماتے تھے۔ تو ناظرین، سلسلہ وارثیت کی مزید معلوماتی ویڈیو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وارثیہ آفیشیل دیکھتے رہیے اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।